کرسمس کے پرمسرت موقع پر خدا کے خادم اور آپ کے خادم پاسٹر مبارک متی کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے عزیزو، بائبل لرننگ چینل میں آج ہم سیکھیں گے کرسمس کے پرمسرت موقع پر پیغام، مضمون نجات۔ میرے عزیزو، آئیے اسے جاننے سیکھنے کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ قدوس قدوس رب الفاضل، اشکر کے رب زمین آسمان کے خدا یہوہ پاک خدا مسیح یسوع میں ہمارے زندہ بزرگ آسمانی باپ تیرا شکر کرتے ہیں، تو نے فضل دیا کہ خدا تیرے کلام کی منادی کر سکیں، ہماری مت فرما۔ ہاللویہ، تیرا شکر ہو خداوندوں کے خدا، بادشاہوں کے بادشاہ، زندہ خدا تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے، ہمارے منجی نجات دہندی اس ناصری تیرا شکر کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کے ذہن کھولے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اسی طرح میرے خدا ہم سب کے ذہنوں کو کھول، اے میرے خدا، ہمارے بھی اور سب سننے والوں کے بھی، اور تاکہ میرے خدا وہ کتاب مقدس کو سمجھیں اور تیری نجات کے پیغام کو خوب جان جائیں اور نجات کے لیے تیار ہوں، اور خدا تیری نجات کو پائیں جو تو نے بنی نوع انسان کے لیے تیار کی۔ اے میرے خدا، منت کرتے ہیں خدا، جتنے اس پیغام کو سنیں ان کے ذہن و دل و خیال و سوچوں کو کھولی، انہیں توفیق بخشی تاکہ وہ خود سن کر دوسروں سے شیئر کریں، تاکہ تیرے کلام کی منادی روئے زمین پہ پھیل جائے، اور خدا تیرا آنا جلد ہو اور جو نجات کے منتظر ہیں اور نجات کو حاصل کریں۔ اے میرے خدا، جتنے اس پیغام کو سنیں اور دوسرے شیئر کریں ان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا، وہ اپنے لیے، اپنے گھر گھرانے کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور خدا ملک و قوم کے لیے برکت کا سبب بنے۔ اے خدا پاک روح، آ تو ہماری مدد فرما، تو ہماری کمزوری میں ہمارا مددگار ہے، تیرے ہی قدوس عظیم یسوع مسیح ناصری نام سے مانگتے تو بخش دے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم کرسمس کے پرمسرت موقع پر جو مضمون سیکھ رہے ہیں وہ ہے نجات۔ نجات یعنی مخلصی، چھٹکارا، بخشش، رہائی۔ اور یہ نجات کن کن چیزوں سے خداوند نے ہمیں بخشی، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ آئیے ہم حوالے کے ساتھ دیکھیں کہ نجات کے منتظر تو بہت سارے تھے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 49ویں باب کی 18ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، اے خداوند میں تیری نجات کی راہ دیکھتا ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند کی نجات کی راہ تو شروع ہی سے، پیدائش ہی سے نبی انبیاء کرام دیکھتے آئے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم زبور تیسرے زبور کی 8 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، خروج 14:13 میں لکھا ہے، خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو۔ اور آج ہم نجات ہی کے تعلق سے سیکھیں گے، اور خداوند نے ہمارے لیے اور پوری بنی نوع انسان کے لیے نجات کا کیسا بڑا کام کیا، اور یہ نجات جو ہمیں خدا نے بخشی وہ کس کے وسیلہ سے بخشی۔ ایک اور آیت ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھ لیتے ہیں۔ زبور 20 کی 8 آیت میں لکھا ہے، ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے۔ جب تو ہمیں نجات بخشے گا، جب ہم تیری نجات کو دیکھیں گے تو ہم شادیانہ بجائیں گے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ داؤد انتہائی بے تابی سے نجات کا منتظر رہا، اور یہ نجات ہم جلد دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا کی طرف سے جب یہ نجات ہمارے لیے آئی۔ خدا کا بندہ داؤد کس طرح نجات کے لیے بے تاب تھا۔ زبور 119 کی اگر 81ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، میری جان تیری نجات کے لیے بے تاب ہے۔ بڑی بے تابی سے خدا کا ممسو، خدا کا بندہ، مرد خدا داؤد نجات کا انتظار رہا، اور بے شمار مزامیر نجات کے تعلق سے خدا کے بندہ نے، داؤد نے بیان کیے۔ میرے عزیزو، یہ سارا نجات کا انتظام
اس کی ابتدا تو باغ عدن ہی میں، اعلان تو خدا نے باغ عدن ہی میں کر دیا تھا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان، یعنی سانپ اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، اور آخر کار کئی ہزار سالوں کے بعد یہ نجات دہندہ، یہ منجی، جس نجات کا خدا نے اعلان کیا تھا، اس شرمندگی کو جو عورت کے سبب سے بنی نوع انسان پہ آئی تھی، اس شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے بھی خدا نے عورت ہی کا انتخاب کیا اور عورت کی نسل میں سے بنی نوع انسان کے لیے نجات دہندہ کو پیدا کیا۔ تو میرے عزیزو، دیکھتے ہیں کہ جب یہ نجات آئی تو یہ کیسی نجات ہے اور کن چیزوں سے ہمیں یہ نجات مل رہی ہے۔ کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں، مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ پس اس کے شوہر یوسف نے، جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو میرے عزیزو، 21ویں آیت، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ نجات دہندہ، نجات دینے والا کن چیزوں سے ہمیں نجات دینے اور رہائی دینے آیا؟ سب سے پہلے تو ہمارے گناہوں سے، جو نسلی گناہ تھے، جو باپ دادا سے گناہ چلے آ رہے تھے، ان سب گناہوں سے ہمیں پاک کرنے کے لیے، نجات دینے کے لیے، رہائی دینے کے لیے، مخلصی دینے کے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا۔ یسوع مسیح نام ہی میں نجات، مخلصی، چھٹکارا اور بخشش ہوتی ہے۔ ہمارے سب گناہوں کو مٹانے کے لیے نجات دہندہ پیدا ہوا اور ایک کنواری عورت سے پیدا ہوا۔ اور یہ جو ہم کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں، یہ اپنی نجات کے لیے، اس نجات دہندہ کے لیے جس کے لیے پہلے ہی سے پیشن گوئی ہو چکی تھی۔ جیسا ہم نے پڑھا زبور 20 کی 8ویں آیت میں، ہم تیری نجات پر شادیانہ بجائیں گے، ہم خوشیاں منائیں گے۔ تیری نجات کو جب دیکھیں گے، تیری وہ نجات جو تو نے بنی نوع انسان کے لیے، انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، جب اس نجات کو ہم دیکھیں گے تو ہم شادیانہ بجائیں گے، ہم خوشیاں منائیں گے۔ اور میرے عزیزو، جب نجات اس دنیا میں آئی، یسوع مسیح جب پیدا ہوا، جس کے لیے فرشتہ نے پہلے ہی سے خواب میں یوسف کو دکھائی دے کر یہ کہہ دیا کہ اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ وہ اس سے پیشتر بہت سارے بڑے بڑے ہمیں نبی دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے معجزات کرنے والے، بڑے بڑے کام کرنے والے، لیکن کوئی بھی بنی نوع انسان کے گناہوں سے اسے نجات نہیں دے سکتا تھا، اور نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ جا میں نے تیرے گناہ معاف کیے، کیونکہ نجات صرف ہمارے خداوند کی طرف سے ہے۔ زبور 3 اس کی 8ویں آیت کو جیسا ہم نے پڑھا تھا کہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، نجات صرف خداوند ہی دے سکتا تھا۔ معجزات تو نبی کرتے رہے اور کر سکتے تھے، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو پاک صاف کرنا،
آسمان سے آگ کو نازل کروانا، سمندروں کو پانیوں کو خون بنا دینا، بہت سارے معجزات خدا کے ممسوحوں نے، مرد خداؤں نے کیے، لیکن گناہ کی مخلصی، گناہ کی معافی جو کہ بچڑوں اور بروں کے لہو سے بھی نہ ہو سکی، وہ گناہ جو معروسی گناہ تھا، وہ گناہ جو نسل سے چلا آ رہا تھا، نسلی گناہ تھا، اس سے گناہوں سے ہمیں نجات دینے کے لیے یسوع مسیح آئے۔ اور اس طرح 25 دسمبر کو جو ہم کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں، شادیانے دسمبر پہلی تاریخ ہی سے بجنے شروع ہو جاتے ہیں اور نجات کی منادی شروع ہو جاتی ہے۔ خادم چرچوں کے اندر، سنڈے کی میٹنگوں کے اندر اور پیغامات یوٹیوب پہ کرسمس کے موقع پر نجات کے پیغامات سناتے ہیں، کیونکہ نجات خداوند کی طرف سے ہے، اور یہ نجات ہمیں 25 دسمبر کو نجات دینے والا پیدا ہوا، اور اسی کے پیدا ہونے کی ہم خوشی مناتے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزوں سے انسان کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔ مثلا اگر وہ بیمار ہے تو ڈاکٹر سے دوائی لے سکتا ہے، کسی حکیم سے دوائی لے سکتا ہے، تو اسے بخار سے، تب سے رہائی مل جاتی ہے، اور مختلف بیماریاں ہیں جن کا علاج ہمیں روئے زمین پہ حکیموں سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے مل سکتا ہے، دعا کر کے مل سکتا ہے۔ لیکن نجات جو ہے، جو گناہوں سے رہائی ہے، بیماری سے رہائی تو مل سکتی ہے، آپریٹ کر کے بھی ہم رہائی لے لیتے ہیں بہت ساری بیماریوں سے، لیکن کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی طبیب، کوئی فقیہ اور کوئی بھی یسوع مسیح سے پہلے جتنے نبی آئے ان میں سے کوئی بھی گناہوں سے نجات نہیں دے سکتا تھا، اور لکھا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے نہ صرف ہمیں گناہوں سے نجات دی، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بنی نوع انسان کو، جب وہ آئے تو جب انہوں نے منادی شروع کی، جب خدمت شروع کی، تو بہت سارے بیماروں کو، ان گنت بیماروں کو، کوڑیوں کو، اندھوں کو، یعنی بہت سارے طرح طرح کے بیماروں کو اس نے اچھا کیا، یہاں تک کہ ان کے معجزات ان گنت ہیں، وہ گنے نہیں جا سکتے کہ کتنے کتنے لوگوں کو بیک وقت شفا ملی، کیونکہ صرف ایک ہی عورت کا زیادہ ذکر کیا جاتا ہے جس نے اس کا پلہ چھوا اور 12 سال کی بیماری سے رہائی پائی، بلکہ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ تھے۔ ایک علاقہ میں خدا گئے تو انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ ہمیں اپنی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لینے دیں، اور لکھا ہے جتنوں نے سے چھوا انہوں نے اپنی بیماریوں سے رہائی پائی۔ تو میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح نے آ کر بہت سارے بیماریوں سے بنی نوع انسان کو رہائی دی، دکھوں سے رہائی دی، پریشانیوں سے رہائی دی، اور نجات کا اعلان کیا۔ اور ایک مفلوج کے لیے خداوند نے نجات کے اس لفظ کو یوں کہہ کر بیان کیا، اے بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے نہ تو کسی نبی نے، نہ کسی پیغمبر نے، نہ کسی مرد خدا نے یہ لفظ کہے تھے۔ اس لیے فقیہ، فریسی اور شرح کے عالم جو وہاں بیٹھے تھے بڑے حیران ہوئے اور اپنے دلوں میں سوچنے لگے اور پھسپھسانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ خدا کے بغیر تو کسی کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو کیا جانتے جو یوحنا کو صحیح جان نہ سکے تھے، جو خداوند سے پہلے اس کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا تھا، جو اس نجات دہندے کی راہ کو بنانے کے لیے آیا تھا۔ اس کے لیے بھی یسوع مسیح نے ان سے ایک سوال کیا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ یوحنا کا بپتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا زمین کی طرف سے؟ تو انہوں نے آپس میں مل کر ایک صلاح کی اور کہا، اگر کہا
کہ آسمان کی طرف سے، تو یہ کہے گا پھر تم نے کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ انہوں نے تو یوحنا کو بھی قبول نہیں کیا اور یوحنا کو بھی صحیح جان نہ سکے، تو یسوع مسیح کو کیسے جان سکتے تھے؟ تو جب خداوند نے مخلوق سے کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ کون ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے؟ اصل میں وہ پہچان ہی نہ سکے۔ مضمون ملاپ کے 12 ایپیسوڈ میں نے ریکارڈ کروائے ہیں اور یوٹیوب پہ چل رہے ہیں، ان میں نے بیان کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا سے نکلا ہوا خدا ہے اور رشتے میں خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہی تو تھا۔ انہوں نے یہ بات تو صحیح کہی تھی کہ خدا کے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ یقیناً یہ خدا ہی کا کام تھا اور خدا سے نکلا ہوا خدا ہی تو ہمارے درمیان آیا۔ اور اگر آپ اس کی آیت نمبر متی پہلے باب کی 23ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ جس کے نام کا ترجمہ، جس کی پیشنگوئی کے لیے یہ کہا گیا ہو کہ خدا ہمارے ساتھ۔ اب وہ کتاب مقدس کو یعنی پرانے عہد نامے کو، ان کی پیشنگوئیوں کو بھی صحیح طریقے سے جان ہی نہیں پائے تھے، سمجھ ہی نہیں سکے تھے۔ اس لیے کتاب مقدس کے مضمون میں بھی میں نے یہ صحیح طریقے سے بیان کیا ہے کہ کتاب مقدس کو اگر ہم نہیں جانتے تو ہم جاہل ہیں، ہم گوار ہیں۔ سو میرے عزیزوں، کتاب مقدس کو فقی فریسی پڑھتے تو تھے، ان کی پیشنگوئیں پڑھاتے تو تھے، خود بھی پڑھتے تھے، لیکن اسے پورے طور سے جان یعنی سمجھ نہیں سکتے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے جو گناہ معاف کر رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ خدا سے نکلا ہوا خدا ہے۔ تو میرے عزیزو، نجات ہمارے خداوند کی طرف سے ہے، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ روئے زمین پہ اور آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر صرف ایک ہی نام بخشا گیا ہے، جو یسوع مسیح نام ہے، جس کے وسیلے سے ہر طرح کے گناہوں سے مخلصی، چھٹکارا، رہائی، نجات ملتی ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بھی۔ تو میرے عزیزوں، جو چاہتے ہیں نجات پانا، جو چاہتے ہیں زندگی پانا، تو اس 25 دسمبر پہ محض صرف نئے کپڑے پہن کر کرسمس نہ منائیں، بلکہ اگر آپ نئے کپڑے پہنتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی نیا کریں اور اس نجات کو اپنائیں اور نجات لیں اور خداوند کے دیدار کے طالب ہوں۔ نجات کے پیغامات آگے بھی چلیں گے اور کرسمس کے آگے بھی ہم پیغامات دیں گے۔ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے بھیج رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اچھے طریقے سے سیکھ پائیں۔ خدا آپ کو اور سب سننے والوں کو اور دوسروں سے شیئر کرنے والوں کو اور لائک کرنے والوں کو برکت بخشے۔ آمین۔